اچھا، اور یہ ایک اور ہارر واقعہ، یہ اکثر لوگ کہتے ہیں نا، اسکولز کالجز اور ہاسٹلز، ہاسپٹلز، قبرستان، یہ چیزیں بہت اس میں آپ لوگوں نے چینل پہ دیکھی کہ ہمیشہ اسی سے ریلیٹڈ سٹوریز ہوتی ہے، اور میں اس کے بارے میں بتا بھی چکی ہوں کہ اکثر اس پہ کمنٹ مجھے، خیر میرے والے پہ تو کبھی کمنٹ ایسا نہیں آیا، لیکن میں نے اکثر اچھی اچھی سٹوری پڑھی ہے جس پر بہت بیڈ کمنٹ لوگ کرتے ہیں کہ بھئی آپ لوگوں کو تو صرف ہاسپٹل ہی ڈرنے کے اور خوف کے لیے ملتا ہے، آپ لوگوں کو تو صرف اسکول ہی، آپ لوگوں کو تو صرف ہاسٹل ہی ملتی ہے ہاررز کے لیے، آپ لوگوں کو تو صرف گریو یارڈ ہی ملتی ہے۔ یار میری بات سنیں، یہ چیزیں ہوتی ہیں اسی جگہوں پہ ہے، اور یہ جو سٹوریز ہوتی ہے نا، چلو میں یہ نہیں کہتی کہ ہر چینل پہ سچی مچی واقعات بیان کرتے، چلو وہ لوگ خود کریٹ کرتے، آپ لوگوں کے سامنے پیش کرتے کوئی سٹوری بنا کے، لیکن میں ایک بات بتاؤں، یہ چیزیں اصل میں ظاہر سی بات ہے، آپ کوئی بات کرو گی تو وہ بات کسی نہ کسی ماحول سے اٹیچ ہوگی۔ ہم کسی بیمار کی بات کریں گے تو ہاسپٹل سے اٹیچمنٹ ہوگی، یا کسی مرض سے، مرض جسے ہم کہتے ہیں بیماری۔ تو اسی طرح ہاررز کا ہے کہ آپ جب اس کی کرتے ہو نا، تو آپ کو کوئی بلڈنگ پر اسرار، یہ خیر یہ تو ہر جگہ پہ ہوتی ہے، صرف ہاسپٹلز، گریو یارڈز وغیرہ میں نہیں۔ میں نے جو سٹوری ابھی بیان کی تھی کہ ایک عورت تھی جو میری خالہ کی ننتی کے، اس کا بیٹا ایسے ہنس رہا تھا جیسے اس کے اندر کوئی ہے، کچھ اور ہنس رہا ہے، تو وہی ہے کہ یہ عام روٹین میں بھی ہو سکتا ہے۔ تو میں آپ کو ایک بات بتاؤں، میری اپنی فرینڈ ہے، میرے ساتھ بی اے تک وہ پڑھی، اچھا ہمارا سمپل بی اے تھا، ٹھیک ہے، بی ایس نہیں تھا، سائنس نہیں تھا، آرٹس میں کیا تھا میں نے۔ تو یہ ہوا کہ میں تھوڑی نالائق تھی سوری، نالائق تو نہیں تھی، لیکن یہ سائنس وائنس سے مجھے زیادہ مطلب نفرت ہوتی تھی، اچھا نہیں، بس جو چیز تمہیں اچھا نہیں لگتا وہ آپ کو آتا بھی نہیں ہے، یہ صحیح ہے۔ تو میں آرٹس میں زیادہ دلچسپی لیتی تھی، اس طرح میرے بہت سارے اور بھی نالائق لڑکیاں جو میری فرینڈ تھی، ہم سب۔ تو ابھی اصل سٹوری کی طرف آتے ہیں۔ میری جو فرینڈ تھی وہ میرے ساتھ 4 سال اس نے پڑھا، یعنی فرسٹ ایئر، سیکنڈ ایئر، تھرڈ ایئر، فورتھ ایئر، 11 12 13 14۔ تو آگے کیا ہوا کہ یہ ایک الگ یونیورسٹی میں چلی گئی، اسلام آباد میں، ٹھیک ہے، اور میں دوسری میں، تو ہم دونوں کے راستے الگ الگ ہو گئے۔ اب یہ میرے ساتھ بہت سالوں بعد ملی، اور کب ملی؟ آج سے 2 سال بعد، جب ہم لوگ گاؤں گئے تھے نا، تو میں اس سے ملنے گئی تھی، تو پھر اس کو پتہ چلا کہ میرا چینل ہے، میں نے باتوں باتوں میں بتایا کہ بھائی میرا چینل ہے، آپ نے دیکھا ہے، اگر آپ مجھے دیکھنا اور سننا چاہو۔ مجھے کہتے ہیں کہ یار جب تم باتیں کرتے ہو مجھے تمہاری باتوں کا انداز اور باتیں بہت یاد آتی ہیں۔ خیر میں اپنی منہ میاں مٹو بن رہی ہوں، لیکن سوری۔ تو ویسے میرے فرینڈز جتنے بھی ہیں سب کو یہ ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں جب آپ بات کرتی تو ہمیں بہت اچھا لگتا ہے، پتہ نہیں کیوں میرے باتوں میں ایسا کیا ہے، کہتے ہیں کہ آپ بہت دلائل کے ساتھ بہت ایسے مطلب سچائی بیان کرتی کہ دل میں اتر جاتی ہے، تو بہت ساری۔ تو میں نے کہا اگر آپ مجھے مزید سننا چاہتی ہے تو میرا ایک چینل ہے، اس پہ آپ جائیں، وہاں پر آپ کو بہت سارے ہاررز ملیں گے۔ وہ ہارر سے بہت ڈرتی ہے، لیکن اس نے مجھے کہا اچھا، تو میں نے مجھے کہا کیسے ہارر؟ تو میں نے کہا میں اس پہ ہارر ریئل واقعات شیئر کرتی ہوں جو لوگوں کے ساتھ پیش آئے ہوتے۔ تو اس نے 2 3 سنے اور ڈر گئی، بیچ بیچ میں بند کیا، پھر مجھے کہتے میں بتاؤں کچھ؟ تو میں نے کہا ارے یار یہ تو اچھا ہوگا اگر آپ بھی مجھے کچھ بتائیں، کیونکہ ہم تو اسی تلاش میں ہوتے کہ کوئی کچھ بتائے۔ تو وہ کہتی ہے کہ جب میں اسلام آباد میں تھی نا، تو میرے پیٹ میں رات کے ٹائم درد شروع ہوا، اور اس کو یہ بیماری بہت ہے، معدہ خراب رہتا ہے اس کا۔ تو اس نے کہا کہ میں تھوڑا، ظاہر سی بات ہے پھر بندے کو نیند ہی نہیں آتی، تو وہ کہتے میں کمرے میں ٹہل رہی تھی، پھر مجھے لگا کہ مجھے زیادہ واک کرنا چاہیے، اس سے مجھے مطلب اچھا فیل ہوگا، تو میں باہر نکلی۔ ابھی بہت ساری لڑکیاں بیٹھی تھی باہر، کوئی مطلب اوپر پورشن پر میرا کمرہ تھا، تو 6 لڑکیوں کا کمرہ ہوتا ہے، تو میں باہر آئی کہ وہ بھی ڈسٹرب ہو رہی تھی، سو رہی تھی، تو میں نے باہر واک شروع کیا، ہر ایک سے یہی کہہ رہی تھی کہ بھائی مجھے معدے میں درد ہے، کچھ دے دو، معدے میں درد ہے، کچھ دے دو، اس طرح۔ تو پھر میری ایک فرینڈ نے کہا کہ آ کے میں تجھے سونپ ہوتے ہیں نا، سونپ دے دیتی ہوں۔ تو میں اس کے پیچھے پیچھے آ رہی تھی، لیکن 2 3 لڑکیوں نے مجھے روکا، مجھ سے باتیں کر رہی تھی ویسی بک اور اسٹڈی کے بارے میں۔ اس نے مجھے کہا آ جاؤ میں تمہیں دوں، وہ نیچے گئی، اس کا کمرہ نیچے تھا،
تو میں سیڑھیوں میں جیسی آئی تو میں وہاں بیٹھ گئی نا. میں سارے کمرے دیکھ رہی تھی, وہ کمرے کی طرف جا رہی تھی. اب پورا ہاسٹل ان کا جو نیچے پورشن تھا خالی تھا, سب لوگ تازہ ہوا کھانے کے لیے اوپر چھت پہ تھے. چھت پہ ہمارے کمرے تھے, یعنی دوسرا پورشن تھا ہمارا جس میں کھلا آسمان تھا. صرف 2 پورشن تھا, وہ ہاسٹل تھا یا جو بھی تھا گھر تھا. یہ لوگ وہاں رہتے تھے نا. تو یہ ہوا کہ اب مجھے لگا نا وہ چلی گئی اپنے کمرے میں, گف اندھیرا ہے, بس تھوڑے بہت لائٹس آن ہے برآمدوں میں کیونکہ سب سو رہے تھے, بس صرف تاکہ لوگوں کو ایک دوسرے نظر آئی. اسی طرح اس کے لیے انہوں نے 2-3 لائٹس آن رکھے تھے جو بہت دور تھے. اس کی روشنی زیادہ سیڑھیوں تک نہیں پہنچ رہی تھی. میں نے باقاعدہ دیکھا کہ مجھ سے کوئی بچہ ٹکرایا نیچے کی طرف جا رہا ہے. میں نے یوں دیکھا, میں نے سوچا وارڈن, ہماری جو وارڈن تھی اس کی بھی 2-3 بچے تھے. میں نے کہا اسی میں سے کوئی ہوگا. اچھا یہ بچہ جو تھا یہ تو وہ بچہ کرکٹ کھیل رہا تھا, اس کے ہاتھ میں بلہ اور گیند تھا, اور شروع ہوا جیسے سیڑھیوں سے 2-3 سیڑھیاں جو ہے اتر کے برآمدہ تھا, میں بھی وہاں بیٹھی تھی سیڑھیوں پہ. اس نے میرے سامنے کرکٹ شروع کی. اب مجھے غصہ آ رہا ہے کہ جو ہماری وارڈن ہے وہ بہت اسٹرکٹ ہے, اور وہ رات کو ہماری باتیں تک سن لیتی تھی, اور ہماری ہنسی وغیرہ پر بہت پابندی تھی کہ آپ لوگ تیز مت ہنسو, یہ مت کرو وہ. مجھے بہت غصہ ہے کہ یہ دیکھ, اب کسی کی جو ہے پردے کا حجر نہیں ہو رہا, اس کا بچہ اب جو وہ کر رہا ہے نا, ڈسٹربنس پھیلا رہا ہے. اب اس کو یہ, چونکہ اس کا بچہ ہے تو اس کو یہ نہیں سوچے کہ یار کوئی اسٹڈی کر رہا ہے, کوئی بیمار ہوگا, کوئی سو رہا ہوگا, صبح کلاسز لینی ہوگی, تو اس کا بچہ یہ رات کے 12 بجے اس کا بچہ جو ہے کرکٹ کھیل رہا ہے. مجھے کافی غصہ آیا. اب یہ بچہ کرکٹ مسلسل کھیلتا رہا. مجھے حیرانی تب ہوئی جب میری وہ فرینڈ واپس نہیں آئی کمرے سے. میں اس کی طرف جانے لگی تھی, لیکن اس بچے اس کے پاس گئی. اس نے مجھے کہا کہ ہاں میں ڈھونڈ رہی ہوں. بیگ سے وہ نکال رہی تھی کچھ گولیاں وغیرہ, وہ مجھے دی اور وہ واپس کمرے میں رہ گئی. میں اوپر آئی. ابھی آئی نہیں ہوں, صحن میں ہوں, تو پیچھے والی لائٹ آف ہو گئی نا. میں نے دیکھا تو میں نے سوچا چلو یہ جو میری فرینڈ تھی, کرن نام تھا اس کا, جو مجھے دوائی دے رہی تھی, یہ اس نے بند کیا ہوگا. یہ بچہ میری طرف دیکھ کے کھڑا تھا. اچھا یہ بال جو پھینک رہا تھا نا, وہ بال وہاں سے خود آ رہا تھا, تو وہ سامنے دیوار بھی تھا, تو مجھے لگا دیوار پہ مطلب زور سے مار کے یہ واپس آ رہا ہے. آرام آرام سے یہ سٹاپ کر رہے تھے نا, ایسے کرکٹ میں جو کرتے ہیں. تو میں تھوڑا حیران رہ گئی. مجھے دیکھ کے بہت ہنس رہا تھا, ایسے ہنس رہا تھا مطلب ایسے پورے دانت اس کے نظر آ رہے تھے, اسمائل پیش کر رہا تھا. تو میں نے کہا اوئے جاؤ سو جاؤ, کیا کرکٹ کھیل رہے ہو, تمہاری امی تو کسی کو ہنسنے نہیں دیتی. تو یہ ہنستے ہوئے واپس اوپر بھاگا. تو میں بھی تو اوپر ہی جا رہی تھی, میں اس کے پیچھے پیچھے آ رہی تھی کہ, اور خود سے کہہ رہی تھی بہت شرارتی ہے, یہ وہ ہے, بدتمیز کہیں کا, یہ وہ. خیر ٹین ایج میں تھی تو بچوں کو زیادہ پسند نہیں کرتی تھی. تو جب میں اوپر آئی تو میرے سارے فرینڈس پڑھ رہے تھے, تو میں نے اسے کہا کہ یہ دیکھو وارڈن کی جو بیٹا ہے یہ اتنا جو ہے کھیل رہا ہے, اور وارڈن کو دیکھو سب پہ اتنی پابندیاں. تو اس نے کہا کہاں کھیل رہا ہے, تو میں نے کہا اوپر تو آیا ہے. اس نے کہا پاگل ہو, میں نے کہا پاگل تم ہو گئی ہو, اوپر آ گیا. اس نے مجھے کہا وارڈن کی 3 بیٹیاں ہیں, اس کی جو ہے بیٹا نہیں ہے. میں نے کہا جو بھی تھا, میں نے رات میں غور نہیں کیا شاید. اب مجھے ریئلائز ہوتا ہے کہ یہ بیٹا تھا, بیٹی تو نہیں تھی, یہ لڑکا تھا. لیکن جب اس نے کہا تو میں نے کہا چلو کوئی بات نہیں, میں نے زیادہ دیرے میں دیکھا نہیں, یہ نوٹ نہیں کیا ہوگا, پینٹ شرٹ پہنا ہے, شاید مجھے لڑکا لگا ہے. اس نے کہا پاگل ہو گئے, وارڈن اتنی اسٹرکٹ ہے ہماری, وہ ہماری اسٹڈی پر کوئی آنچ نہیں آنے دیتی. کیسے ایسا ہو سکتا ہے کہ اس کے اتنا چھوٹا بیٹا جو ہے بیٹی آ کے باہر کھیل رہی ہے اور وہ مزے سے سو رہی ہے. میں کافی ڈر کے, میں نے سب کو بتایا, سب نے مجھے اس وقت پاگل سمجھا. 2-3 لڑکیوں نے مجھے مطلب یقین بھی کیا کہ ہاں یار یہ اتنی مطلب شدت سے کہہ رہی ہے تو کچھ ہوگا. اور وہ کہتے میں آج تک نہیں بھولی, وہ بچہ ایسا کھیل رہا تھا, اور وہ بال خود آ کے اس کے پاس آتا تھا. حالانکہ وہ فل سٹاپ کر رہا تھا, وہ سٹاپ نہیں کرتے کرکٹ میں آرام آرام سے, تو وہ بال خود آ کے گر جاتا تھا. اب ایسے بہت سارے ویڈیوز سوشل میڈیا پہ وائرل ہے کہ وہ بچہ بال کھیلتے کھیلتے خود بال آ کے آتا ہے اور وہ پھینکتا ہے, خود آتا ہے. لیکن ایسا کہتے کہ کچھ
اب اس میں بالوں میں ایسا وہ ہے نا کہ بال خود آتا ہے، مطلب جب لوگ پریکٹس کرتے ہیں ایسے بال ہے، لیکن وہ ایسا بال تو نہیں تھا. وہ کہتے میں بہت ڈر گئی تھی، اور ان سیڑھیوں میں اکثر لوگوں کو کچھ فیل ہوا تھا. وہ سیڑھیاں کافی اندھیرے میں تھی. تو یہ ہارر واقعہ تھا. یہ چیزیں ہاسٹلز میں ہوتے ہیں، لیکن اگر ہاسٹل میں ہلچل ہنگامہ زیادہ ہو تو آپ کو تو نظر یہ نہیں آئے گی. لیکن اگر یار آپ کو مطلب رات کے اندھیرے میں اکیلا کسی ایسی جگہ پر آپ بیٹھے ہو جہاں پہلے سے ہی اندھیرا ہے، بھاری جگہ ہے، تو پھر تو آپ کو کچھ نہ کچھ ہوتا ہے نا. تو وہ کہتے میں بہت ڈر گئی تھی. میں نے کہا اس کے بعد کچھ، اس نے کہا نہیں اس کے بعد تو میرے ساتھ کچھ نہیں ہوا. لیکن وارڈن اکثر کہتی تھی کہ یار یہ سیڑھیوں میں، یہ سیڑھیوں والا ایریا ہے نا، اس میں رات کے ٹائم مت بیٹھا کرے. باقی اس نے اور کچھ نہیں کہا تھا. لڑکی اکثر وہاں پڑھتی تھی لائٹ لگا کے. وہاں خیر اندھیرا ہوتا تھا لیکن وہاں لائٹ بھی تھا. لائٹ آن کر کے لڑکی اکثر وہاں پڑھتی تھی. تو وارڈن نے منع کیا تھا کہ ہم مت پڑھ یہاں. پھر لڑکیوں نے یہ کہا کہ یار چلو پڑھتے نہیں لیکن یہاں لائٹ ضرور آن رکھا کرے. لیکن اس پر بھی پابندی تھی. بل زیادہ آ رہے تھے ان دنوں میں، تو فالتو لائٹ بالکل آف. تو یہ ایک رولز تھا ہاسٹل کا کہ فالتو لائٹ آن نہیں ہوگے رات کے ٹائم. تو کافی لوگ ڈر گئے تھے. اچھا اس ہاسٹل کا ایک اور واقعہ مجھے کسی اور نے بھی سنایا تھا. یہ جو میری فرینڈ جس ہاسٹل میں تھی، یہ ہاسٹل نہیں ہوتے اصل میں. اسلام آباد میں ہاسٹل نہیں ہوتے، بلڈنگز ہوتے، بس لوگوں نے کرائے پہ لے رکھے ہوتے. تو وہاں ایک جیسے کامن روم ہم کہتے ہیں ہاسٹل میں ہوتا ہے، لوگ وہاں اسٹڈی کرتے ہیں رات کے ٹائم. تو ایک لڑکی نے کہا تھا کہ میں کچن جا رہی تھی چائے پینے. اس کی یہ ویک پوائنٹ تھی کہ وہ رات کو میری طرح چائے ضرور پیتی تھی. تو اس نے کہا کہ کامن روم میں باقاعدہ لڑکی آتی پڑھ رہی تھی، لیکن جب میں واپس آ رہی تھی تو وہاں لائٹ سب کچھ آف تھا. پھر میں حیران رہ گئی کہ اتنی جلدی شاید چلے گئے ہوگی. لیکن اوپر جانے کے بعد مجھے پتہ چلا کہ کامن روم کب سے بند ہے، شام کے ٹائم سے. وہاں تو کوئی پڑھ ہی نہیں رہا. آج سردی ہے تو سب لوگوں نے کمروں میں پڑھا ہے اور وہاں نہیں کوئی بیٹھا. تو میں کافی ڈر گئی تھی. میں نے باقاعدہ اس کے اندر لوگ دیکھے ہیں. اب یہ میری انفارچونیٹلی یہ کہ میں نے اگر غور کیا ہوتا تو شاید میں دیکھتی کہ جنات کیسے ہوتے ہیں، وہ شرارت سے کہتے. لیکن میں نے انہیں انسان سمجھ کے جلدی مطلب چھوڑ کے کچن میں چلی گئی تھی. وہاں باقاعدہ سائے نظر آ رہے تھے، کوئی جیسے پڑھ رہا ہو نا، اور وہ مطلب پڑھتے پڑھتے چل پھر رہا ہو. ایسے میں نے کچھ 4-5 سائے دیکھے تھے. تو یہ اس ہاسٹل میں یہ بھی چیز کافی عام تھی. اچھا اب وہ ایک بلڈنگ ہے، ہاسٹل نہیں ہے، لیکن لوگوں نے ہاسٹل کے لیے کرائے پر لیے ہوتے ہیں. تو یہ سٹوریز تھی. یہ میں زیادہ ڈیٹیل میں اس لیے چلی جاتی ہوں کہ وہ بلڈنگ ہوتا ہے، ہاسٹل ہوتا ہے، کیونکہ اس میں ایسے میرے سبسکرائبر ہیں جو انڈیا سے ہے، تو ان کے لیے. اوکے تھینک یو سو مچ. پلیز یار شیئر کیجیے.